بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 37، 38 اور 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ فتلقى آدم من ربه، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ آدم من ربه کلمات، چند کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، سو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ رب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا، اس سے، اس جنت سے اتر جاؤ، جمیعاً، تمام۔ فإما یأتینکم، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، منی ہدن، میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم، نہ اس پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تو چند کلمات آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ سورہ اعراف کے اندر آتا ہے کہ ان دونوں نے کہا، اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم ظالموں اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھلائی، آدم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں ہمارے ہاں بعض لوگ، یہ بات بڑی مشہور ہے لوگوں میں کہ وہ عرش کے نیچے دیکھا تھا، وہ ایک پرچی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو محمد کے واسطے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کی۔ یہ ساری جھوٹ باتیں ہیں، من گڑھ باتیں ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک حدیث میں آیا ہے، مصدرک حاکم کی حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام فتلقى آدم من ربه کلمات، جب اس کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے کہا، یا ربی، اے میرے رب، تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اے اللہ، تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں نے تجھ میں اپنی روح بھی پھونکی ہے۔ تو کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت میں نہیں بسایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں نے تجھے جنت میں بسایا۔ اے اللہ، تیری رحمت تیرے غصے پہ غالب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو فرمایا، اے اللہ، اگر میں توبہ کر لوں اور رجوع کر لوں اور اپنے آپ کو درست کر لوں، کیا تو مجھے جنت دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، میں جنت دوں گا۔ تو اب ہمارے لیے جنت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اپنی حالت درست کریں، نیک عمل کریں، تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تجھے جنت جو ہے وہ لازمی دوں گا۔ فتاب علیہ، توبہ کرنی ہے، توبہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ توبہ کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں: گناہ کو چھوڑنا، گناہ پہ نادم ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ گناہ کو چھوڑنا، یعنی یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی قبولیت میں: گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ پہ نادم ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اور اگر تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بندے سے اپنا حق معاف کروانا، یا اس کا بدلہ جو ہے وہ دینا۔ یہ توبہ کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر حقوق اللہ کے ساتھ ہیں 3 چیزیں، اور اگر حقوق العباد کے ساتھ ہیں تو پھر 4 چیزیں ہیں۔ تو بہرحال قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اتر جاؤ تمام کے تمام، یہاں سے اب اتر جاؤ۔ تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ شیطان بھی
اس وقت وہاں پہ موجود تھا، کیونکہ یہ جمع کیسے گئے؟ تو وہ تو دو تھے، ایک آدم علیہ السلام اور ایک اماں حوا، تو یہاں اہبطوا کے لفظ ہیں، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ جنت میں گیا اور اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکایا، تو بہکانے کے لیے اس کو اجازت ملی تھی، وہاں تک یہ گیا تھا۔ تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب کیا ہوگا؟ اب اتر جاؤ زمین میں، چلا جاؤ، اب تم پر تمہاری اولاد پر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کو مان لے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اب ہمارے پاس اس وقت ہدایت کے لیے دو چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث۔ تو اس وقت ہدایت کا منبع قرآن اور حدیث ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ تو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے ہدایت ملتی ہے۔ جس نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا وہ خواہ جتنا مرضی نیک عمل کر لے، جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، جتنا مرضی بڑا عمل کر لے اس کا عمل قبول کوئی نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، جو کفر کرے گا، جو اللہ کی بات مان لے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کی بات سے انکار کر دے گا، اللہ کو جھٹلا دے گا، فرمایا ایسے لوگوں کو ہم پکڑ کر جو ہیں وہ جہنم کے اندر پھینکیں گے، اور کافر لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ہم نے آدم علیہ السلام اور اس کا قصہ پڑھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بڑا اہم اور بڑا پیارا قصہ ہے۔ اپنی اولادوں کو یہ قصے، اصل میں ہم اپنی اولادوں کو یہ فضول قصے کہانیاں اور یہ ہماری جو ہندوستانی رسم و رواج ہے ان پر مبنی جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں وہ بچوں کو بتلاتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ اب آج کل بچے تو ویسے انڈین کہانیاں سنتے رہتے ہیں، تو اس کی بجائے یہ اسلامی کہانیاں سنیں، یہ واقعہ خود بھی یاد کریں اور خاص طور پہ پھر اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اسلامی دین میں سچے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق، اور اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ بچوں کو بچپن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اگر عبادت نہیں کرنی تو پھر ہمارا مقصد ہی کیا ہے؟ مقصد تو پھر فوت کر دیا نا، جو مقصد فوت کر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، ہم اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ تو ایسے واقعات بچوں کو یاد کروانے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو حاصل ہونے والے سبق ہیں وہ بتلائیں۔ کتنے سارے اسباق ہیں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے اپنے ہاتھ، اے انسان تجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کتنا بڑا سبق ہے۔ ایک جس چیز کو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اس کی بڑی قدر ہے، تو اللہ کے ہاں انسان کی بڑی قدر ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ باقی چیزوں کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا، انسان کی باری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اے انسان تیری عظمت کتنی ہے، فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا، پھر تجھے اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے اسباق ہیں، اس سے ملتے ہیں ہمیں۔ تو اسی طرح شیطان ہمارا ازل سے دشمن ہے، پھر شیطان کے مقاصد یہ ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جنت سے اس نے نکلوایا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ابن آدم دوبارہ جنت میں نہ جائے، نکالنے والا بھی وہ ہے اور اب جنت سے دور کرنے والا وہ ہے۔ شیطان کا پھر ایک یہ بھی مقصد ہے کہ آدم اور آدم کے اولاد کو ننگا کر دیا جائے، بے حیائی پھیلانا شیطان کا اول مقصد ہے۔ تو اولین مقصد میں شامل ہے بے حیائی پھیلانا، ٹھیک ہے، نیکی سے دور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہم دونوں راستے رکھ دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اب دین کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جس نے دین کا راستہ چھوڑ دیا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہ تمہاری دوستیاں، یہ رشتہ داریاں، یہ محلے داریاں، یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ کامیابی اسی کی ہوگی، جنت میں وہی جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ورنہ جنت نہیں ہے۔ اولئک اصحاب النار، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ آدم علیہ السلام کا قصہ بڑا پیارا قصہ ہے، اس کو خود بھی سمجھیں، یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اچھی ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔